محمد رسول اللہ کے اس مدینے کی خلافت سے ملتا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کیا تھا۔ آپ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق امیر ہوئے اور وہ عمارت کا وہ نقشہ تھا جس نقشے کی بنیاد پر مسلمانوں نے خلافت کا منظر دیکھا تھا۔ اس ہندوستان میں جب ہماری حکومت چھن گئی، ہمارے ہاتھ سے حکومت نکل گئی، تو ہمیں ضرورت تھی کہ کوئی ایسا امیر ہو، کوئی ایسا دین کا قلعہ ہو جس کے سائے میں ہم دین کا کام اور دینی رہنمائی پا کر اپنے ایمان اور شریعت کی حفاظت کر سکے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کا نام امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، پھلواری شریف، پٹنہ ہے۔ آپ کے دل میں اس کی عظمت بیٹھنی چاہیے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے اگر میرے 10 گھر اجڑ جائیں گے کوئی نقصان نہیں، لیکن ایک اینٹ بھی ہمارے شریعہ کی کھچے گی پوری ملت کا نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم طے کریں کہ اس ادارے سے دل کا تعلق جوڑیں گے۔ اس ادارے کو جب بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم اس ادارے کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور اس ادارے کو اپنے سر پر ایسی چھت سمجھیں گے جس چھت کے نیچے انشاءاللہ آئندہ نسلوں تک بھی ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کا انتظام ہو۔ انشاءاللہ یہ تعلق رہے گا، اور اس ادارے کے ساتھ ہم امارت شریعہ سے جڑیں گے۔ امارت شریعہ کرتی کیا ہے؟ امارت شریعہ 5 کام کرتی ہے، اور یہ 5 کام کرنے کا آپ کو حکم دیتی ہے۔ بولیے نا کتنا کام؟ آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلی ہے؟ تو گننا تو آسان ہے 5 کام۔ اب تک تو 6 نمبر آپ یاد کیے ہیں، وہ بھی یاد ہے کہ نہیں اللہ کا نہیں، 6 نمبر سنتے رہے۔ آج ہم 5 نمبر امارت شریعہ کا کام کرتے۔ امارت شریعہ پہلا کام یہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات کہتی ہے کہ آپس میں جتنا زیادہ جھگڑا کر سکو، جتنا توڑ پیدا کر سکو، محنت کے ساتھ اتنا جھگڑا گاؤں میں بڑھاؤ۔ کیا امارت یہ کہتی ہے؟ ارے بولو کہتی ہے؟ نہیں، امارت شریعہ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو دعوت دیتی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو ایک کلمے کے نام پر آپس میں متحد ہو جاؤ۔ بولیے نا کس نام پر؟ شیخ کے نام پر، انصاری کے نام پر، رائن کے نام پر، منصوری کے نام پر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ امارت شریعہ کی دعوت ہے، اور آج بہار، اڑیسہ کے، جھارکھنڈ کے مسلمان امارت شریعہ کی اس خدمت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور امارت شریعہ کے 100 مبلغین گاؤں گاؤں، دروازے دروازے جا کر آپ کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ امارت شریعہ آپ کو جوڑنا چاہتی ہے۔ امارت شریعہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ ڈال کر وہ زنجیر بنانا چاہتی ہے جس زنجیر پر صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہو۔ لوگوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر انسانوں کو جوڑنے آئے تھے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانے آئے، روٹھے ہوئے انسان کو ایک دوسرے سے جوڑنے آئے، لیکن آج اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ امت جوڑنے کا کام 5% اور توڑنے کا کام 95% کر رہی ہے۔ اور آج حال اتنا بدتر ہے کہ جس گاؤں میں جائیے وہاں آپس میں جھگڑے کی آگ سلگ رہی ہے، نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، ایک دوسرے کا پیر کھینچنا، ایک دوسرے کو ترقی سے روکنا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ کر دھکا دے کر گرانا، اور ایک دوسرے کی خوشی سے ناراض ہونا، یہ آج ہماری زندگی کی پہچان بن گئی۔ امارت شریعہ آپ کو کلمے کے نام پر جوڑنا چاہتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک امیر شریعت کے سائے میں تقریباً 10,000 گاؤں میں امارت شریعہ کی تنظیم قائم ہے، اور اس میں 20,000 ایسے لوگ ہیں جو نقیب اور نائب نقیب ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ ممبر ہیں جو سالانہ طور پر 20 روپیہ امارت شریعہ کو دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اس نام پر آپ کی ایکتا بنے، اس نام پر آپ کا جوڑ پیدا ہو۔ یہ امارت شریعہ کی محنت ہے۔ لوگوں بتاؤ، کیا جو قوم ٹوٹ کر رہے گی وہ ترقی کرے گی، یا جو قوم مل کر رہے گی وہ ترقی کرے گی؟ بولیے نا، کون ترقی کرے گی؟ کیا ہندوستان میں آج بھی نہیں سمجھو گے؟ کیا آج بھی ہماری عقل ٹھکانے نہیں آئے گا؟ اب کتنے ہم جوتے کھائیں گے؟
اب کتنا دوسرے کی ذلت سہیں گے، اب کتنا دوسروں کا تانا سنیں گے۔ لوگوں ہوش کے ناخن لیجئے، اگر آپ سچے مسلمان ہو، آپ کے سینے میں ضمیر زندہ ہے، آپ خدا اور رسول پر یقین رکھتے ہو، توبہ کرو کہ ہم توڑ کی زندگی نہیں بلکہ جوڑ کی زندگی گزاریں گے۔ ہم نفرت کا چراغ لے کر نہیں بلکہ محبت کا دیا لے کر نکلیں گے۔ ہمارا کام توڑ پیدا کرنا نہیں، جوڑ پیدا کرنا ہوگا۔ خدا کی قسم، جو مسلمان دو ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دارالقضا اسی وقت چمکے گا جب آپس میں متحد ہوں گے۔ بولو، اختلاف کی وجہ سے سب چیز برباد ہوتی کہ نہیں؟ مدرسہ برباد آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے، مسجد برباد آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے، عیدگاہ برباد امامت کے جھگڑے کی وجہ سے، دارالقضا برباد آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے۔ مسلمانوں، آپ 25 کروڑ کی تعداد میں اس ملک میں ہو۔ آج پنجاب میں رہنے والا 4% سکھ جب کہیں کھڑا ہوتا ہے ہندوستان ہل جاتا ہے، اور یہ 25 کروڑ مسلمان آج کہیں پر کھڑا ہو جائے، لوگ اس کو ماٹی کے ٹھیلے سے زیادہ قیمت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اتحاد ہے، یونٹی ہے۔ ایک بندہ جب کوئی بولتا ہے، دوسرا اس آواز کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اس ملک میں عزت چاہتے ہو، اگر اللہ سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ امارت شریعہ آپ کو جوڑنا چاہتی، آپ کے امیر آپ کو ایک دیکھنا چاہتے۔ آپ بھی قسم کھاؤ کہ ہم سینے سے نفرت کو نکالیں گے، ہم ہر ایک کام کو جو اس زمین پر دلوں کو توڑنے والا اس سے رکیں گے، اور جب تک سانس چل رہی ہے بولو، جوڑنے والا مسلمان بنو گے یا توڑنے والا مسلمان بنیں گے انشاءاللہ۔ اور سید کے نام پہ لکیر کھینچنے والے، انصاری کے نام پہ بٹوارہ کرنے والے، منصوری کے نام پر آل بنانے والے، اور کسی ذات اور برادری کا جھنڈا اٹھا کر، جماعت کا جھنڈا اٹھا کر، بریلوی دیوبندی کا جھنڈا اٹھا کر جو مجرم اور باغی انسان اس سماج کا بٹوارہ کرے گا، اس زمین پر اس سے زیادہ پاپی اور اللہ کی نظر میں اس سے بڑا ظالم کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، لوگوں، ہندوستان کے حالات کو سمجھو، اٹھنے والے بادل کو پرکھو، جو آگ کے بادل تمہارے سروں پر ہے اس کو احساس پیدا کرو۔ آج کی تاریخ میں اگر کوئی چیز تم کو عزت دلا سکتی ہے تو آپ کا ایکتا ہے، آپ کا اتحاد ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی ایکجٹتا ہے۔ یاد رکھو، یہ وہ چیز ہے جو اللہ سے بھی قریب کرے گی اور دنیا کے ترازو میں بھی آپ کے وزن کو بڑھائے گی۔ بولو، اگر امارت شریعہ آپ کو ایک دیکھنا چاہتی تو کیا ہر کینے کو مٹا کر آج سے ہم لوگ ایک بن کر جیئیں گے؟ انشاءاللہ۔ ذرا پاور سے ہاتھ اٹھائیے، ہم کو وہ کمزور ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو محبت کی خوشبو سے آباد کر دے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ، تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اللہ میرے ٹوٹے ہوئے بھائیوں کے دلوں کو جوڑ دے۔ اللہ کے پناہ محبت پیدا کر دے۔ یہ امت بکھری ہوئی ہے، اللہ ان کو اتحاد کی دعوت دے دے۔ آج چونٹی میں اتحاد ہے، بھیڑ بکری میں ایکتا ہے، مدھو مکھی میں ایکتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والی امت بکھر گئی، آج اس کا ضمیر مردہ ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے، آدھے کٹھے زمین کے لیے، معمولی کرسی اور ووٹ کے لیے آج یہ قوم اتنا پٹی ہے کہ آج ایک نسل سے پیدا ہونے والا، ایک ماں باپ کے خون سے پیدا ہونے والا بھائی کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ بولو، کیا آج یہ لعنت میرے سر پہ آئی؟ اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ کرے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، بولو انشاءاللہ آج سے ہم لوگ ایک بن کر رہیں گے۔ امارت شریعہ کا کام یہ ہے کہ امارت شریعہ یہ چاہتی ہے کہ سماج میں انصاف عام ہو۔ لوگوں بتاؤ، سماج میں جتنا انصاف عام ہوگا اتنا سماج میں سکون آئے گا۔ لیکن انصاف کہاں ملے گا؟ چلے جاؤ کورٹ کچہری، جس کی جیب میں پیسہ ہے اور جس کے پاس سورس تگڑا ہے، گاڑی اسی کی آگے بڑھتی ہے۔ کمزور کی گاڑی انصاف کی ڈگر تک نہیں پہنچ پاتا۔ امارت شریعہ کے بزرگوں نے فکر کیا کہ ہم ڈگڈگی بجانے کے لیے دوسرے کے چوکھٹ پہ جائیں، کٹورا لے کر انصاف کی بھیک مانگے؟ کیا میرا قرآن چل گیا؟ کیا میرے نبی کی راہیں بند ہو گئی؟ قرآن وہ کتاب ہے
جو زندگی کے ہر مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ بے شک۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہر مشکل میں میرے لیے آخری دوا ہے۔ یہ قوم آج قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر اور بھیک کا کٹورا لے کر دوسرے کی چوکھٹ پر جا کر عمر برباد کرے، پیسے برباد کرے، عزت برباد کرے، ایمان کو تباہ کرے اور پھر بھی اس کو انصاف نہ مل سکے، اس سے زیادہ لعنت کی کیا بات ہوگی؟ امارت شریعہ نے انصاف کو عام کرنے کے لیے دارالقضا کا نظام قائم کیا ہے۔ آپ اپنے گھر میں خدا کو بڑا مان کر، قرآن کو بڑا مان کر اپنے مسائل لائیے، اپنے مسائل پیش کیجئے۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ میری بیٹیوں کی جو رسوائی ہوتی ہے، میرے ایمان میں جس طریقے سے گھل لگتا ہے، میرے پیسے جتنے برباد ہوتے، خدا کی قسم اگر غور کرو گے تو آپ کے آنکھ سے آنسو ٹپکیں گے۔ میں نے معلوم کیا کٹیہار ضلع جب سے بنا ہے آج تک 40,000 ڈوری ایکٹ کا مقدمہ مسلمانوں نے اپنے پیسے سے کورٹ میں کر دیا ہے۔ 40,000 مقدمہ، ایک ڈوری ایکٹ میں کم سے کم 5 سے 10 لاکھ خرچہ ہوتا، 40,000 کو 5 لاکھ سے ضرب دو، اس امت کا کتنا پیسہ ناجائز راستے میں گیا۔ یہ امت اپنے پیسے سے بچوں کو پڑھا سکتی تھی، اپنا مکان بنا سکتی تھی، لیکن برداشت کی قوت نہیں۔ بھائی بھائی کو جیل پہنچانے کے لیے، بھائی بھائی کے ہاتھ پر ہتھکڑی ڈالنے کے لیے آج جا کر سرکاری عدالتوں کے چوکھٹ پر آج ڈوری ایکٹ کا مقدمہ کرتے ہو۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جا کر آج خود جیب میں، وکیل کے جیب میں اور داروغہ کے جیب میں پیسے پھونستے ہو۔ یہ پیسہ آپ نے دھوپ میں کمایا ہے، یہ پیسہ پسینے کا پیسہ ہے۔ آج مارواڑی قوم آپ کے ساتھ رہتی ہے، آج 2 تھپڑ مار دو آنسو بہا لے گی، لیکن وہ اپنا پیسہ کورٹ میں برباد کرنے نہیں جائے گی۔ اور آپ کا ضمیر اتنا سڑ گیا کہ آپ قرآن حدیث کے راستے کو چھوڑ کر آج ان راہوں پہ جاتے ہو جس پر ایمان بھی بکتا ہے اور دولت بھی لوٹتی ہے۔ مسلمانوں، امارت شریعہ کا تقریباً 85 دارالقضا بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں قائم ہو چکا ہے، اور آج ہمارے شریعہ کی برکت سے مسلم پرسنل اللہ کے ذریعے 150 سے زیادہ پورے ملک میں چل رہا ہے۔ یہ آپ کے ہمارے شریعہ کا دین ہے کہ اس نے انصاف کے راستے کو آسان بنایا، لیکن میں نے کہا کہ مسجد بنانا نہیں، مسجد کو آباد رکھنا اصل ضروری کام ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر عزت کی حفاظت چاہتے ہو، ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، طے کرو انشاءاللہ کہ ہم سماج میں انصاف کو عام کریں گے۔ انشاءاللہ انصاف کو عام کرنے کا 3 طریقہ۔ نمبر 1، خاندان کے مسئلے کو خاندان میں حل کر لو۔ دوسرا طریقہ، گاؤں کے لوگ، سماج کے لوگ بیٹھ کر سماج میں مسئلے کو حل کر لو۔ تیسرا طریقہ، اگر نہیں آئے تو دارالقضا میں قاضی کے سامنے آ کر پیش کر لو۔ یاد رکھو، یہ 3 طریقے کو اگر اختیار کرو گے، کوئی گاؤں تو ایسا ہو جو ہمت سے مجھ کو کہہ دے کہ مفتی صاحب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد میرے گاؤں کا کوئی مقدمہ سرکاری عدالت میں نہیں جائے گا، میں 100 مرتبہ اس کو پھول کا مالا پہنانا چاہتا۔ کاش کہ کسی گاؤں میں کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے، 10-20 نوجوانوں کی ذمہ داروں کی ٹیم بنتی جو کہتی کہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آج کے بعد سرکاری عدالتوں میں مقدمہ نہیں جائے گا۔ کیا بولو، اس جذبے کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ امارت شریعہ کا تیسرا کام ہے، امارت شریعہ کہتی ہے کہ مسلمانوں، تمہارے لیے سب سے بڑی کتاب قرآن ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زنا سے بچو نہیں۔ قرآن کا پہلا حکم ہے پڑھو، قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑو۔ بولو ہے حکم کی نہیں ہے؟ اور آج مسلمان کا بچہ جہالت کی زندگی میں ایسا ڈوبا ہے کہ دلت سے بھی اس کی حالت بدتر ہو گئی۔ مسلمان پیسہ ہوا پکا بنایا، مسلمان پیسے کو تعمیر پہ خرچہ کرتا، تعلیم پہ خرچہ نہیں کر رہا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، کتنے ہی بڑے بلڈنگ بناؤ گے، ایک دھکا لگے گا، خدا کی قسم اس کے بعد تمہیں پناہ نہیں ملے گی۔ آج میرے پاس اچھا انجینئر نہیں، اچھا ڈاکٹر نہیں، اچھا وکیل نہیں، اچھا ہمارے پاس قانون داں نہیں، اچھا افسر نہیں۔ یہ کون بنے گا؟ برہمن بنے گا۔ یہ کون بنے گا؟ عیسائی بنے گا۔ یہ کون بنے گا؟ دلت بنے گا۔
اور جس قوم کو اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، آج وہ قوم تعلیم کے میدان میں آخری پائیدان پہ پہنچ چکی ہے۔ مسلمانوں جاگو، ہوش میں آؤ، یاد رکھو جو